بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں لائٹس ٹی وی اور میں ہوں اسلم پرویز ایڈوکیٹ، اور ہمارے ساتھ آج گفتگو کریں گے باسط حسن. خواتین و حضرات، آج ہماری گفتگو کا عنوان ہوگا آزادی. آزادی خالی ایک لفظ آزادی نہیں ہے، بلکہ آزادی کے ساتھ ریاست ہے، آزادی کے ساتھ جسم ہے، آزادی کے ساتھ روح ہے، روح اور جسم کا سنگم ہے، آزادی کے ساتھ فری ویل ہے، آزادی کے ساتھ ہماری ذمہ داری بھی ہے. آزادی، انسانوں والی آزادی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم ذمہ داریوں کے ساتھ، احساسات کے ساتھ آزاد ہیں. آج 73 سال ہو گیا. ہم میں سے ابھی بہت ہی کم لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے اس آزادی کے موقعوں پر خوشیاں منائی ہوں گی، یا ایسے بھی لوگ ہوں گے جو اس آزادی کی موقع پر دھارے مار کر رو رہے ہوں گے. کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کا گھر، در، خاندان، عزت سب کچھ لٹ گیا اس آزادی کے عوض. ناظرین، یہ آزادی جو ہے یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے. جیسے بہت ساری اور نعمتیں ہیں، ان میں سے بڑی امپورٹنٹ نعمت ہے جو پریزنٹ ہے، ایک تحفہ ہے اللہ کی طرف سے، وہ ہے آزادی. آزادی کو اگر جاننا ہے، ان لوگوں کو دیکھیں جو آج آزاد نہیں ہیں، جو آج غلامی سے بدتر زندگی گزار رہے ہیں. نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، چاروں طرف آپ دیکھ لیں ممالک میں بعض اوقات وہ اپنے ملک میں رہ کر بھی آزاد نہیں ہے. جیسے مصر ہے، شام ہے، فلسطین ہے، کشمیر ہے، یہ ان کا اپنا ملک ہے، لیکن اس کے باوجود وہ آزادی کی زندگی ان کو نصیب نہیں ہے. آزادی ہمیشہ ملا کرتی ہے اللہ کی طرف سے. آزادی کی قدر کریں اس سے پہلے کہ اللہ ناراض ہو جائے. تو حسن، آج ہم گفتگو کریں گے 14 اگست 1947، گو کہ آپ کے والد بھی اس زمانے میں نہیں پیدا ہوئے تھے، مگر تاریخ سے آپ بھی واقف ہیں اور موجودہ حال سے بھی آپ واقف ہیں کہ آج ہمارا کیا حال ہے. کیا ہم آزادی کی قدر کر رہے ہیں؟ کیا آزاد جو وطن ہمیں ملا، کیا ہمیں اس آزادی کا کوئی احساس ہے کہ بے شمار قربانیوں کی وجہ کے بعد ہمیں یہ آزادی نصیب ہوئی؟ تو اس سلسلے میں آج آپ جو کچھ جانتے ہیں بالکل کھلے دل کے ساتھ بیان کیجیے. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم آل آف یو. بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے بات کرنے کا موقع دیا اس انڈیپینڈنس ڈے کے حوالے سے. تو سب سے پہلے میں یہ بات شیئر کرنا چلوں کہ آزادی، آپ نے کہا کہ یہ آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے. تو ہمارے جتنے بزرگوں نے سیکریفائس دی، اسٹرگل کری، سیکریفائس کیا، کتنی قربانیاں دی ہیں، کتنی اسٹرگل کری ہے، اس کے بعد یہ ہمارا ملک پاکستان آزاد ہوا. تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، اس ملک کی. ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اب کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں. ہمیں ہمارے بزرگوں نے آزادی دی تاکہ ہم ان کی مطلب اللہ کی نعمت کا شکر ادا کریں. یہاں اچھے کام ہو، کرپشن نہ ہو، ملک ہمارا ڈیولپ ہو. لیکن ہم نے دیکھا کہ 70 سال پہلے جب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور لیاقت علی خان تھے تو کچھ ڈیولپمنٹ ہوئی تھی اس وقت جب وہ وزیر اعظم تھے لیاقت علی خان صاحب. اس کے بعد ابھی 70 سال سے زیادہ گزر گئے، لیکن ملک ویسی کا ویسی ہے، آگے نہیں بڑھ رہا ہے، ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی ہے. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ کرپشن بہت زیادہ ہو گئی ہے. مین میں سمجھتا ہوں یہی وجہ ہے کہ اس کی کرپشن کی وجہ کر ہمارے ملک جو ہے وہ اس کی ڈیولپمنٹ تھوڑی رک گئی ہے. تو ہماری اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں کرپشن جو مین جو ایشو ہے کرپشن کا، منی لانڈرنگ جو ہوتی ہے، اس حوالے سے اللہ تعالیٰ کرم کرے اپنا، اور ہماری گورنمنٹ اس میں اسٹیپ اٹھائے تاکہ یہ اس کی لوگ اگر اس کو روکا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمارا ملک کافی ترقی کر سکتا ہے. کیونکہ اللہ نے ہمیں نعمت دی ہے. ہمارا ملک 27 رمضان کو آزاد ہوا ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. تو ہم اس کا شکر ادا کریں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری بھی اس میں غلطیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، ہم خود بھی غلط ہیں تو حکمران بھی ہمیں غلط ملتے ہیں. تو اس حوالے سے ہمیں بھی دیکھنا چاہیے. اور ایک اور بات میں اس میں ایڈ کرتا چلوں کہ ہم ابھی دیکھ رہے ہیں کہ کووڈ کا ایسا سین چل رہا ہے. ہم یہاں پر کئی جگہ میں نے ویڈیوز بھی بنائی ہیں، اپلوڈ کری ہیں. تو ہم نے دیکھا کہ یہاں پر کووڈ کا جو سین ہے اس حوالے سے کوئی روکا نہیں جا رہا ہے. مطلب ایسی پینڈیمک پوزیشن ہے، اس حوالے سے کافی رش ہے مارکیٹوں میں 14 اگست کے حوالے سے. تو اس میں کچھ روک تھام کی جائے تاکہ عوام بچیں، ویکسینیٹ کریں سب سے پہلے، اس کے بعد اگر مارکیٹ میں آئے تو بہتر ہے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر عوام کا رش ہے
انشاء تعالیٰ کل بھی میں ویڈیوز بناؤں گا، اس حوالے سے بتاؤں گا کہ وہاں کتنا رش ہے مارکیٹوں میں، لیکن روکا نہیں جا رہا ہے. خدا نخواستہ اگر کووڈ زیادہ پھیل گیا تو پھر خدا نخواستہ لاک ڈاؤن کی طرف دوبارہ نہ جانا پڑے. جی ناظرین، آزادی ملنا بہت آسان ہے، آزادی کو برقرار رکھنا بہت مشکل. آزادی آپ کو ہم کو سجایا ہوا آزادی نصیب ہوا. ناظرین، آزاد قوموں کی دنیا میں عزت ہوتی ہے. آزاد قوموں کی نشانی یہ ہے کہ وہ ذمہ دار ہوتے ہیں. آزاد قوموں کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ وفادار ہوتے ہیں. آزاد قوموں کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے قوم سے، اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ جن میں یہ صفات نہ ہو ان کی آزادی دیر تک برقرار نہیں رہتی. دیر تک آزادی کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے سماجی معاملات کی طرف دھیان دیں کہ ہم کیسے ہیں، ہمارا برتاؤ کیسا ہے، ہم جس کام کاروبار تجارت سے وابستہ ہیں ہم یہ دیکھیں کیا ہم اس میں کوئی خیانت تو نہیں کر رہے ہیں. کیونکہ آزادی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ چیزوں میں ملاوٹ کریں. آزادی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم باتوں میں ملاوٹ کریں. آزادی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہمارے قول اور کردار میں ملاوٹ ہو. آزادی کا مطلب ہر برائی سے، ہر خامی سے آزاد زندگی ہمیں میسر ہو، ہمیں نصیب ہو، اس کو کہتے ہیں آزادی. آزاد قوم اپنی آزادی کو اس وقت بھی مینٹین کر سکتے ہیں جب ان کو زمانہ حال کا، جب ان کو موجودہ دور کا، جب ان کو کرنٹ افیئر کا علم ہو. ہم اپنے آج کے حالات سے واقف ہوں. جب ہم اپنے آج کے حالات سے واقف ہوں گے، رہیں گے، تبھی ہم آزادی کو مینٹین کر سکتے ہیں. ورنہ سوشل میڈیا کا یہ دور ہے، یہ 5th جنریشن وار کا دور ہے. ہم ایسے دور میں داخل ہو چکے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا ہم کس کے آلائے کار بن رہے ہیں. اسی لیے ایک بنیادی اصول کو یاد رکھیں، جس چیز کا ہمیں علم نہیں ہم اس چیز کو آگے فارورڈ نہ کریں. چونکہ ہوتا یہ ہے ہم دشمن کے بیانیے کو ہم فارورڈ کر کے دشمن کے لیے آسانی پیدا کر دیتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ سوشل میڈیا کا بہترین طریقے سے استعمال اس طرح کریں کہ جو بھی کوئی ہمارے پاس کسی کے خلاف، اپنے ہم وطن کے خلاف، اپنے ہم مذہب کے خلاف، انسان کے خلاف اگر کوئی بھی ویڈیو آئے، آپ اس کو شیئر کرنے سے بچیں. ہاں، جہاں اچھی چیز آئے، جس سے تعمیری ماحول پیدا ہو، جس سے تعمیری ذہن سازی ہو، جس سے بچوں کی مستقبل بہتر ہونے کی امید ہو، جو علم کی بات ہو، جو اصلاح کی بات ہو، جو بہتر معاملات کی بات ہو، آپ اس چیز کو شیئر کریں. ورنہ 5th جنریشن وار کے ہم بھی مخالفوں کے سپاہی بن جائیں گے انجانے میں. قانون کا ایک بنیادی اصول ہے کہ آپ سے جو بھی کوئی خطا ہو، سزاوار، قصوروار آپ ہی ہوں گے. کیوں کہ آپ نے فارورڈ کیا، آپ نے بری چیز کو لائک کیا، آپ نے بری چیز کو دوسروں تک پہنچانے کا ذریعہ بنے. لہذا اپنے آزادی کو آج کے دور میں برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ سوشل میڈیا کے زہر آلود شوگر کوٹنگ زہر سے اپنے آپ کو بچائیں. کبھی کبھار اچھی لچھے دار باتیں ہوتی ہیں، لیکن وہ آپ کے ملک کے خلاف بات جاتی ہے، آپ کے ملک کے اداروں کے خلاف بات جاتی ہے، انسان اور انسانیت کے خلاف بات جاتی ہے. آپ ان چیزوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ تک اس ویڈیو کو، اس علم کو اپنے تک محدود رکھیں. آپ دوسروں کو فارورڈ نہ کریں اس وقت تک جب تک کہ آپ کو اس کی صداقت کا علم ہو جائے. جب آپ کو اس کی صداقت کا علم ہو جائے گا تب جا کر کے آپ اس کو فارورڈ کریں یا ہماری طرح ویڈیو بنائیں اور لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کریں. خود بھی صراط مستقیم پر رہے اور دوسروں کو بھی صراط المستقیم پہ رکھنے کی دعوت دیں. ناظرین، یہ برائے بات نہیں ہے. اپنی اصلاح، اپنے خاندان کی اصلاح سے ہی ملک اور معاشرہ بنتا ہے. کوشش کریں، سچائی کو عام کریں، بری ویڈیو سے
برے چینل سے، برے سوشل میڈیا کے پروپیگنڈا سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے بچوں کو بچائیں۔ یہ فیس بک، یہ سوشل میڈیا بہت اچھی چیز ہے، لیکن اگر اس کا بے احتیاطی سے عمل کریں گے تو یہی اچھی چیز خراب چیز میں بدل جائے گی۔ آج آپ آزاد ہیں۔ کیا آپ کو معلوم تھا کہ مصر اور شام کے لوگ جو کل تک آزادی کے ساتھ اپنے وطن میں چلتے پھرتے گھومتے پھرتے تھے، آج اپنے ہی در میں، اپنے ہی گھروں میں بے در ہو کر رہ گئے ہیں؟ کیا آپ کو معلوم تھا کہ بنگلہ دیش کے جو بہاری ہیں، جو میسورین ہیں، جو مسلمان ہیں، جو پاکستانی تھے، کیا ان کو معلوم تھا کہ وہ اپنے ہی وطن میں مہاجرین بن جائیں گے، اپنے ہی وطن میں اجنبی بن جائیں گے؟ کیا انہیں معلوم تھا اپنے ہی گھر کے سامنے جینوا کیمپ بنا دیا جائے گا اور اس کیمپ میں رہنے پہ مجبور ہو جائیں گے؟ نہیں معلوم۔ لہذا ہمیں اور آپ کو بھی نہیں معلوم کہ کب تک یہ آزادی ہمیں ملتی ہے، برقرار رہتی ہے ہماری زندگی میں۔ اس کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ سے بھی دعا کریں اور اپنے اعمال پر دھیان دیں۔ ہم حکمرانوں کی طرف انگلی اٹھانے سے پہلے چاروں انگلی ہماری طرف اٹھنی چاہیے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان کیا کر رہا ہے، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نواز شریف نے کیا کیا اور زرداری شریف نے کیا کیا، لیکن 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 ہم یہ نہیں دیکھنا چاہتے کہ میری ڈیوٹی کیا ہے، میری ذمہ داری کیا ہے، میری رسپانسبلٹی کیا ہے، مجھ پر لائبلٹی کیا ہے۔ اگر ہم اپنی ذمہ داری کو پورا کریں تو یقین کیجئے ہمارا خوبصورت معاشرہ، ہمارا یہ سنہرا معاشرہ، یہ ہمارے لیے منافع بخش بنے گا اور ہم دوسروں کے لیے بھی رول ماڈل بنیں گے۔ ہمیں صرف ضروری نہیں کہ ہم دوسروں کا نام لے کر اپنے آپ کو، اپنا وقت برباد کریں اور اپنی انرجی، اپنی توانائی کو ضائع کریں۔ بہتر ہے کہ اپنے آپ کو بہتر کریں، اپنے آپ سے محبت کریں، اپنے گھر والوں سے محبت کریں، اپنے ملک سے محبت کریں۔ آپ کا ملک جب مضبوط رہے گا، یقین کیجئے دنیا میں آپ کی عزت رہے گی۔ آپ کی عزت آپ کے ملک کے ساتھ پیوستہ ہے، وابستہ ہے، جوائنٹ ہے۔ اگر آپ کا ملک کمزور ہوا، یقین کیجئے چھوٹی چھوٹی جو ممالک ہیں، جو کل تک جن کو آپ اہمیت نہیں دیتے تھے، وہ بھی آپ کو ایڈوائز کرنے لگتے ہیں، وہ بھی آپ کے اوپر آپ کو آنکھیں دکھانے لگ رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، آپ اپنے گرد جو چھوٹے موٹے ممالک تھے، جو کل تک آپ کے دوست تھے، آج وہ آپ کے دوست نہیں ہیں۔ وجہ کیا؟ وجہ یہ کہ ہم وطن سے محبت کرنے کے بجائے کم علمی سے محبت کرنے لگے۔ ہم اپنے ملک، اپنے لوگوں سے محبت کرنے کے بجائے مغرب سے محبت کرنے لگے۔ مغرب کی روشنیوں کے چکا چن میں اپنے آپ کو بلائنڈ کر لیا۔ کوشش کیجئے اپنے وطن سے محبت کریں، چونکہ یہی وطن آپ کے عزت، آپ کے نام، آپ کی شہرت، آپ کی زندگی کی ضمانت ہے۔ آپ اپنا اور اپنے وطن کا آپ اپنے وطن کا ایسا ہی خیال رکھیں جیسا کہ آپ اپنا رکھنا چاہتے ہیں۔ جو آپ کی خواہش ہے، اس سے بہتر خواہش وطن کی سلامتی پہ توجہ دیں۔ وطن ہمارا ہے۔ یہ وطن کے لیے جتنی قربانیاں ہم نے دی ہیں، ہمارے بزرگوں نے دی ہیں، ہم کسی میڈیا والے کی وجہ سے وطن سے دور نہ ہو جائیں، ہم کسی سیاست دانوں کی وجہ سے وطن کی محبت سے دور نہ ہو جائیں۔ قصور ان سیاست دانوں کا ہے، قصور ملک کا نہیں ہے، ریاست کا نہیں ہے، وطن کا نہیں ہے۔ تو ہم قصور جس کا ہے، ہم اس سے نفرت کریں۔ ہم وطن سے نفرت کیوں کرتے ہیں؟ جب وطن سے جو لوگ نفرت کرتا ہے، وطن کے اداروں سے جو لوگ نفرت کرتے ہیں، ان بیچاروں کو نہیں معلوم کہ اگر آپ کے پاس وطن نہ رہا تو آج آپ دیکھ لیجئے دنیا میں جو تاریخ سے واقف ہیں، اسیرین ایک قوم ہوا کرتی تھی، آج ان کا نام و نشان مٹ چکا ہے۔ آپ اپنے پڑوس میں دیکھ لیجئے، ایک قوم ہوتی تھی آتش پرست، جس کو بولتے ہیں مجوسی۔ آج دنیا میں نام و نشان ان کا ختم ہو چکا ہے، مٹ چکے ہیں۔ وہ وطن سے محبت کریں گے تو دراصل وہ آپ اپنے آپ سے محبت کریں گے۔ وطن سے محبت کا مطلب یہی ہے
کہ وطن کی ترقی کے لیے آپ سوچیں، جو کچھ بھلا کر سکتے ہیں وہ بھلا کریں، اپنا بھلا کریں، اپنے وطن کا بھلا کریں۔ مائک ہمارے باسط، نوجوان باسط کے حوالے میری طرف سے تمام اہل وطن کو جشن عید مبارک، جشن آزادی مبارک۔ یہ زندگی آزاد اللہ نے پیدا کی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کی ہماری زندگی میں اگر کوئی رکاوٹ ہو، کوئی روکے ٹوکے، ہمیں پسند نہیں ہے، کیوں؟ یہ ہمارے آزادی میں رکاوٹ ہے۔ اسی طرح آپ کی خارجہ پالیسی انڈیپینڈنٹ اس وقت ہوگی جب آپ وطن پرستی کا مظاہرہ کریں گے اور اچھے لوگوں کو ووٹ دیں گے۔ اپنا اور اپنے وطن کا خیال رکھیے۔ میری طرف سے السلام علیکم۔ لیکن جانے سے پہلے ابھی تک اگر جو نئے ساتھی ہیں انہوں نے اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے چینل کو، تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ آنے والے ویڈیوز بھی آپ تک پہنچتی رہے۔ اپنا اپنے وطن کا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تھینک یو سو مچ۔ تو ایوری ون، میں آپ سب سے ایک ایڈوائس شیئر کرتا چلوں۔ مجھے آپ سب کو ایک ایڈوائس دینی ہے، اگر آپ مانیں گے تو آپ سب کا بھلا انشاءاللہ۔ میرے یہ سجیشن ہے کہ پلیز آپ سب اپنے گھر میں جو فلیگ لگا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک پودا بھی لگائیں، کیونکہ ہم فلیگ تو لگا رہے ہیں، وہ پاکستان سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، تو یہ بھی پاکستان سے محبت کا اظہار ہوگا۔ ہم ایک اپنے گھر میں پودا لگائیں تاکہ جو پالوشن کے جو معاملات چل رہے ہیں اس سے بچا جا سکے، جو موسمیاتی تبدیلی چل رہی ہے اس سے بچا جا سکے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ میں اپنی ویڈیوز میں بتاتا ہوں، کئی بار میرے بات چیت شیئر کری ہے کہ آپ پلیز اپنے گھر میں پودا لگائیں تاکہ یہ پالوشن جو ہے اس سے بچا جا سکے۔ تو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے، تو پلیز آپ سب اپنے اپنے گھر میں ضرور پودا لگائیں اور پاکستانی فلیگ بھی لگائیں، پاکستان سے محبت کا اظہار بھی کریں، اور یہ بھی ساتھ ساتھ کریں جو شجرکاری مہم چل رہی ہے اس میں بھرپور ساتھ دیں۔ اور میں اسلم چاچو کی بات کو بالکل 100% صحیح کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت دی ہے آزادی، اگر اس کی جو شکر ادا نہیں کرتا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں ان سب سے یہ نعمت چھین لی گئی ہے۔ تو پلیز ہم سب اس نعمت کا اللہ سے شکر ادا کریں اور اپنی ملک کی قدر کریں، اس کی ڈیولپمنٹ ہونے میں ہم ملک کا ساتھ دیں، کیونکہ ہم خود صحیح ہوں گے تو دوسرا بھی صحیح ہوگا انشاءاللہ۔ ہم خود اپنی پہلے اصلاح کریں، ہم خود صحیح ہوں، اس کے بعد ہم دوسرے پہ تنقید کریں، اینی پولیٹیکل پارٹی پہ ہم پھر تنقید کریں۔ پہلے ہم خود ٹھیک نہیں ہیں تو ہم دوسرے میں کیوں تنقید کرتے ہیں؟ تو انشاءاللہ ہم عزم کرتے ہیں اس انڈیپینڈنس ڈے میں کہ ہم خود صحیح ہوں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ملک بھی ترقی کرے گا۔ جاتے جاتے میں ایک شعر کہتا چلوں، علامہ اقبال کا شعر ہے، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود تجھ سے پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو پلیز آپ سب اپنا خیال رکھیں، اور آپ سب کو انڈیپینڈنس ڈے بہت بہت مبارک ہو۔ ہیپی انڈیپینڈنس ڈے ٹو آل آف پاکستان۔ تھینک یو سو مچ۔ آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ ضرور سبسکرائب کر لیں۔ آپ اپنے ہوسٹ عبد الباسط اینڈ اسلم چاچو کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔